عامر بھائی، یہ کہ تماشا لگا ہوا اس ملک میں، یہ کیا ہے؟ آپ کی تو صحافت بڑی نظر ہے، بڑی کریڈیبل انالیسز ہے آپ کا، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، ون بائی ون آپ کے ساتھ آتا ہوں میں. یہ پرسیپشن ابھر رہا ہے کہ یہ لانگ مارچ عمران خان صاحب کا جو ہے یہ بیسکلی فوج کے خلاف ہو رہا ہے، گورنمنٹ کے خلاف تو ہوگا نہیں، کیونکہ گورنمنٹ کو تو سمجھتے کچھ نہیں ہے، ان کو پتہ سارا کچھ تو یہ ہو رہا ہے، یہ تو بیچارے اسلام آباد میں کیا ان کی حکومت ہے. اور آج نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی عمران خان کا لانگ مارچ انقلاب نہیں بلکہ آرمی چیف کی آپ کے نزدیک یہ صرف پرسیپشن ہے، یہ صرف نواز شریف کا یا نون لیگ کا پرسیپشن ہے، یا اس میں کوئی ریئلٹی بھی ہے؟ اور اگر یہ ریئلٹی ہے تو پھر یہ کتنا خطرناک، یہ پہلا لانگ مارچ ہوگا جو پاکستان کے قومی ادارے کے خلاف ہونے جا رہا ہو، کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے یہ، جس طرح حلف لے کے عوام آ رہی ہے ادھر. دیکھیں ہمارے جو دونوں سیاسی کابرین ہیں نا، دونوں سچے میاں ہیں. اچھا، ان کا اپنا اپنا سچ ہے. ایک سرکاری سچ ہوتا ہے، ایک پارٹی کا سچ ہوتا ہے. ہم کیوں کہیں گے جی یہ غلط بیانی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. زبیر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ جنرل باجوہ کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید کی کہ یہ گفتگو کرنے آئے تھے. ٹھیک. عثمان ڈار صاحب کے وزیر اعظم جو تھے، جو اب سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کہتے تھے جنرل باجوہ سے اچھا آرمی چیف میں نے دیکھا کوئی نہیں. ایکسٹینشن تک دے دی ترلے منتے کر اور کے. انہوں نے کہا کہ میری ایکسٹینشن مجھ سے کانسنٹ لیے بغیر دی گئی. جی جی بالکل ایسے. اور اس گورنمنٹ نے مجھ سے پوچھا، میں نے انہیں کہا نہیں چاہیے. یہ این ڈی یو میں ابھی انہوں نے کہا پچھلے یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت بھی کہا تھا جب ملی تھی. اب دوبارہ پہ بات ہوئی تو پھر ہو گیا کہ جی وہ ریٹائرمنٹ پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ پہ جائیں؟ میرا نہیں خیال. انہوں نے کہا انٹرویو میں کامران خان صاحب اب وہ یہ لانگ مارچ بالکل اسی بنیاد پہ جا رہا ہے جس بنیاد پہ پہلے یہ جو ساری مہنگائی کا رونا نون نے اپنے گلے ڈالا ہے نا. خرم دستگیر کا بیان سامنے ہے نا کہ جی آرمی چیف لگنا تھا ایسا جس سے ہمارے رگڑے آنے تھے. تو انہوں نے بھی وہ ساری چیزیں پھر بعد میں تو انہیں ملک کے لیے سنبھالنی پڑ گئی، لیکن پہلی ترجیح وہی تھی کہ جی ہم پھنس جائیں گے. اب پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہیں جو ہمیں، جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے میں ووٹ لیتا تھا بجٹ میں بھی فلاں میں بھی، تو وہی مدد چاہیے، اسی طرح مجھے سرو کیا جائے. مطلب وہ پہلی سی محبت ڈھونڈ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لیکن وہ مل نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ آل آؤٹ جا کے کیا، اسٹیک پہ آرمی لگی. ایک بات سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، یہ کس طرح یہ مقصد حاصل ہوگا؟ یہ تعیناتی رکوانے کے لیے کر رہے ہیں. رکوانے کے لیے کر رہے ہیں. لگانا تو ظاہرہ یہ ہے نا کہ ہم اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ شہباز شریف کے اعصاب شل ہو جائیں اور وہ الیکشن کی ڈیٹ دے دے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا توتی بول رہا ہے تو بس ہمارے 2/3 اکثریت ہے، پھر ہم لگا لیں گے اپنی مرضی سے. لیکن آپ ایک بات بتائیں کہ لیکن جی سر، آرمی چیف دہاڑی پہ نہیں ہوتا. مطلب یا تو وہ 2 سال ایکسٹینشن لے لیں جو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں لے رہا. اچھا ٹھیک ہے، وہ مارچ تک کیوں رکے؟ ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے رکے. وہ رک جائیں، وہ تو ایک پپٹ وہ ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی خواہش پہ کر رہے ہیں. ہم نے اس لیے پیچھے ہٹے کہ بھائی آپ اپنے تادیوں کو منائیں چلائیں، ہم اب بس کر چکے. اچھا ہماری بس. ایک بات بتائیں مجھے، لانگ مارچ جو کرنے آ رہے ہیں تو پھر یہ کیا سمجھا جائے کہ اگر تو یہ فوج کے ادارے پہ پریشرائز کرنے اس کو آ رہے ہیں تو یہ کریں گے کیا؟ ریڈ زون میں جا نہیں سکتے تو یہ ادھر آ کے کریں گے کیا؟ چلے میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. 2014 دھرنا جی یہ چلے. ہاں، اس وقت فیسیلیٹیشن جس کو یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ہے، امپائر کی انگلی ساتھ نہیں ہے. میں آ رہا ہوں چودھری نثار اس طرح نہیں کہہ رہا. نہیں ان کا دکھ بھی جو لوگوں کا ہے وہ بھی پورا کروں گا. یہ آئے، ان کو پہلے کہا گیا تھا 0 پوائنٹ پہ. انہوں نے عمران خان صاحب نے چودھری نثار صاحب کو لکھ کے میسج بھیجا کہ ٹیک مائی ورڈز، میں یہ آپارا سے آگے نہیں جاؤں. ان کو بٹھا دیا گیا. طاہر القادری تھے 3-4 دن کے بعد، چونکہ یہ خالی آئے تھے، قادری صاحب کے ساتھ لوگ تھے، ان کے جب کمک آ گئی تو انہوں نے کہا ہم تو اب ریڈ زون جائیں گے. چودھری نثار بالکل بائی فورس روکنے کے لیے تیار تھے. نواز شریف صاحب نے آرڈر کیا نہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ نہیں لڑانا ہے، فورسز کو اپنی. اور اس وقت بھی چودھری نثار نے سوائے لاٹھیوں کے ایف سی کو اب کیا ہوگا وہ اب ٹھیک ہے، اس وقت پوری سپورٹ تھی. ایک ریڈ زون گئے اور یہ پھر پی ایم ہاؤس ٹیک اوور کرنے جا رہے تھے. شیروانیاں سل رہی تھی شہر میں، ہمارے سامنے تھی. قتل و غارت کی کہانیاں بن رہی تھی کہ جی آج پتہ نہیں کیا ہو جائے. جو کہہ دیا سارا سب کچھ جو کچھ وہ پھر وہ آ گئی نا ساری کہانی. اب بتائیں نا، اب تو فوج ساتھ نہیں ہے. نہیں فوج ساتھ نہیں ہے. عدلیہ نے کہا ہے جہاں تک آ جاؤ. اب یہ کنٹینر سے روک نہیں سکتے، صرف سیکیورٹی شہریوں کو. یہ آگے پشاور موڑ جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے تھے، اس کے بعد وہاں یہ دیکھیں گے کہ میری فورس پوری ہے. تو جو عثمان ڈار صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا عوام کے ہاتھ لوگ فیصلہ میں ہوگا سارا. یہ عثمان ڈار صاحب اور شیخ رشید صاحب کا نا فکرے میں ایک لفظ فرق ہے. آج ڈار صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ عظیم پاکستانی کہہ رہے ہیں آج، وہ عظیم فوج کہتے ہیں شیخ رشید صاحب. اب تو نہیں کہتے. نہیں مطلب وہ عظیم فوج اب بھی کہتے ہیں، ہماری عظیم فوج. لیکن وہ مسائل ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی ٹائم پہ پتہ نہیں وہ ہماری فوج کیسے سمجھ رہے ہیں. نہیں وہ کیانی صاحب کو اینڈ پہ کہنے لگ گئے تھے ستو پیے ہوئے ہیں. تو شیخ صاحب کے بھی اپنے گیٹ نمبر 4 کے حساب سے نئے. سر آپ کو لگتا ہے کہ پھر عوام کے ہاتھ میں بات چلی جائے گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان لشکر کتنا بڑا لے کے. دیکھیں جی، اگر لشکر کشی ہوگی
تو آپ عزیز ہم وطنوں کے لیے تیار رہیں، پھر اس ملک کو تو بچانا ہے، پھر آپ میں جمہوریت کی کہانی نہیں کر سکتے۔ زبیر صاحب بھی فارغ ہیں اس کا مطلب پھر نہیں پھر سارے جائیں گے۔ کہ اگر یہ حالات ہو گئے خدا نہ خواستہ تو عمران خان کو کیا ملے گا سکون کے علاوہ؟ کہ سکون بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ پھر وہ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکیں گے۔